بلوچستان میں جو قوم پرست سیاست ہے وہ ایوالو کیسے ہوئی اور آج کس مقام پہ کھڑی ہے؟ دو ابتدائی جماعتیں قائم ہوئیں اور ایک کا نام تھا قلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی اور دوسری جماعت تھی انجمن وطن. قلات نیشنل پارٹی آگے پاکستان بننے کے بعد اس کا کیا ہوا؟ بادشاہ خان کی جماعت تھی اور نیب جو ہے کئی قوم پرست جماعتوں نے مل کر بنائی. اس میں جی ایم سید بھی شامل تھے. جب ایوب خان نے چائنا کا دورہ کیا تو پھر بادشاہانی نے کہا کہ میں ماوئسٹ ہوں. اب چونکہ چین سے تعلقات انہوں نے ٹھیک کر لیے ہیں, اب میں ریاست کے ساتھ ہوں. اور نواب اکبر بگٹی واحد لیڈر تھے جنہوں نے جا کر ڈھاکہ میں عوامی لیگ سے ایک معاہدہ کیا, شیخ مجیب کی حمایت کی, اور نیب نے کہا کہ یہ ہمارا نمائندہ نہیں, ہمارا تعلق نہیں ہے. اچھا, تو یہ ہوا پھر. اور یحییٰ خان بھی چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو اور میں صدر رہوں. 3 جماعتیں نمایاں رہیں 90s اس سے لے کے ابھی تک. تو میں نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کیریکٹر نہیں رکھتی, یہ این جی اوز کی طرح کام کرتے ہیں. دونوں مینگل صاحب کی بھی اور مالک صاحب کی. ایک ڈگری کا فرق ہے. یہ اس گم و گم میں رہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. آپ مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں ان دونوں جماعتوں کا بھی اور قوم پرست سیاست کا بھی؟ دیکھو, ان دونوں جماعتوں کا میں کوئی مستقبل نہیں دیکھتا ہوں. اب قوم پرست اور لوگ ہیں. وہ کون ہے؟ وہ جو پہاڑوں میں. تو بی وائی سی کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں؟ اگر بحیثیت تنظیم دیکھا جائے تو وہی قوم پرست ایک تنظیم کہلانے کے حقدار ہے. ہیلو, نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید. بلوچستان کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے یہاں کے سرداری نظام کے اوپر بھی بات کی اور کس طریقے سے سماجی تبدیلیاں آ رہی ہیں, نوجوان کیسے سوچ رہا ہے. تو آج ہم بات کریں گے بلوچستان میں جو قوم پرست سیاست ہے وہ ایوالو کیسے ہوئی اور آج کس مقام پہ کھڑی ہے. اور ہماری خوش قسمتی کہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو چشمدید گواہ ہیں اس پورے ارتقاء کے, انور ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, معروف صحافی, محقق, مصنف. تو سر پہلے تو شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کا بہت شکریہ جی. تو ہم سیدھا سا ہی پہلا سوال کر لیتے ہیں کہ یہ قوم پرست جماعتوں کا آغاز کیسے ہوا, اس کے محرکات کیا تھے؟ دیکھیں جی, یہاں بلوچستان میں 2 ابتدائی جماعتیں قائم ہوئیں اور ایک کا نام تھا قلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی اور وہ مستنگ میں اس کا قیام ہوا, اور دوسری جماعت تھی انجمن وطن. انجمن وطن, ٹھیک, وہ خان عبدالصمد خان چکزی کی. ٹھیک. تو وہ مستنگ میں قائم ہوئی تو وہ قلات اسٹیٹ کا دور تھا اور فوراً ہی اس پر اس نے اسٹیٹ نے پابندی لگا دی. ٹھیک. جی ہاں, اور اس کے جو چیدہ لیڈر تھے ان کو اسٹیٹ بدل کر دیا. ٹھیک. اور یہاں انجمن وطن جو ہے اس پر بہت قدغنیں لگیں اور خان عبدالصمد خان نے بہت طویل جو ہے نا قید بند کی سزا کاٹی. ٹھیک. تو یہ 2 ابتدائی جماعتیں تھیں. تو قلات نیشنل پارٹی کے بارے میں تو کہتے ہیں تو اس کو تو خان آف قلات کی حمایت حاصل تھی. وہ بنیادی طور پہ تو وہ چاہتے تھے کہ ایکسیشن کی مخالفت کرے اور بعد وہ اس سے بہت پہلے کی بات. اچھا, پہلے کی بات. ٹھیک. 33-36. ٹھیک. وہ ابتدا یہ چونکہ سارے لوگ جو تھے خان کے یا تو دربار سے وابستہ تھے یا وہ ملازم تھے. ٹھیک. تو انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ ہمارے ہاں کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, کوئی تنظیم نہیں ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک جماعت بنائیں. ٹھیک. اچھا, خان صاحب نے اجازت دی. جب وہ جماعت بنی, جب اس کا منشور آیا تو اس میں یہ تھا کہ بھی یہاں جمہوریت ہونی چاہیے, ادارے ہونے چاہیے اور سرداری سسٹم ختم ہونا چاہیے. تو وہ نے کہا بھائی یہ تو ہمارے خلاف ہے پھر. ٹھیک. ہاں, تو اس لیے خان صاحب نے اپنا وہ رویہ تبدیل کر لیا. اچھا. لیکن وہ عبدالعزیز مقسی صاحب کی وہ جو پہلے جو تحریک چل رہی تھی جماعت, وہ کہاں اور نیشنل پارٹی سے؟ نہیں, جو عزیز مقسی ہے نا اس نے کوئی جماعت نہیں بنائی تھی. اچھا, جماعت نہیں بنائی. ہاں, ان کا تعلق جھل مقسی سے تھا. جی. اور وہ وہاں کے نواب خاندان سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے ایک ابتدائی تحریک یہ شروع کی کہ تمام بلوچ اکٹھے ہونے چاہیے اور ایک اچھی منظم ریاست ہونی چاہیے. تو یہ اس کی تحریک تھی. ٹھیک. اور وہ پھر اس کو اتنا ٹائم نہیں ملا, بلکہ اس اپنے مقصد کے لیے وہ سارے انڈیا میں گیا اور دلی اور بمبئی اور لکھنؤ اور لاہور. ٹھیک.
ان نے کوششیں کی، اور میں نے سنا ہے کہ وہ علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے، بڈھے بلوچ کی نصیحت اپنے بیٹے کو، ٹھیک جی، اس دشت سے بہتر ہے دلی نہ بخارا، ہوں، تو وہ ان کی ایک کہنے پر انہوں نے لکھی تھی. اچھا 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 جی ہاں. اچھا اچھا، زبردست. اچھا، پھر وہ ایک شاعر بھی تھے، ہوں، اور ان کو یعنی علم دوست بھی تھے، ہوں، تو اپنے ایریا میں انہوں نے اسکول وغیرہ مدارس بھی قائم کیے تھے، اور شاعری بھی کرتے تھے. تو وہ اولین قوم پرست ٹھیک. جو ہے ان کو جی، تسلیم کیا جاتا ہے. ٹھیک. اور اپنے شاعری میں اس نے یہ قسم بھی کہی ہے کہ بلوچ قوم کو میں آزادی کی میں پلا کر دم لوں گا. ٹھیک. تو یہ اس کی کہانی ہے. وہ پھر 1935 کے جو جی زلزلہ آیا تھا اس میں وہ جی، ان کی- فوت ہو گئے. ٹھیک. اچھا، وہ کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کا سلسلہ چلتا رہا، ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. یعنی ابتدائی یہ جو پر عوامی نیشنل پارٹی بنی یا جو بھی جماعتیں بنی، جی جی، تو وہ پہلی نیشنل پارٹی تھی. ٹھیک. اور اس پر ایک بک بھی ہے، اگر کبھی آپ کو جی، موقع ضرور. ملے. وہ ہمارے ایک دانشور ہیں عنایت اللہ بلوچ، اچھا ٹھیک. جن کا تعلق ڈی آئی خان سے ہے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے جرمنی میں، اچھا کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی. ٹھیک. اچھا، پڑھ زبردست. میں ضرور دیکھوں گا اسے. ہاں، کیونکہ اس میں بڑی معلومات ہیں، پوری ہسٹری ہے جو بھی ہے. تو وہ بک آپ دیکھ لیں. جی اچھا، پھر وہاں سے یہ لوگ جو ہے نا کلات بدر ہوئے، کوئی کراچی گئے، کوئی سندھ گئے. تو وہاں انہوں نے اپنی تحریک جو ہے وہ اخبار جاری کرنے کی صورت میں جاری رکھی. ٹھیک. مثلا جیکوباد میں ایک اخبار نکلا البلوش، ٹھیک. جیکوباد میں. اچھا، پھر ان لوگوں نے سندھ کے بلوچوں کے ساتھ مل کر 1900 غالباً 31 اور پھر 32 میں آل انڈیا بلوچ کانفرنس بلائی. جی. پہلی جیکوباد میں، اور دوسری جو تھی وہ حیدرآباد میں. حیدرآباد. جی ہاں، جس میں جو انڈیا کے بھی بلوچ جو بھی تھے وہ شریک ہوئے، پنجاب کے بھی ہوئے. جی. ہاں، تو وہ اس طرح وہ تحریک جاری رہی. اچھا، پھر یہ ڈیمانڈ آ گئی کہ یہ جو برٹش بلوچستان ہے جس کو لیز پر حاصل کیا ہے برٹش نے، تو واپس کیا جائے ٹھیک. کلات اسٹیٹ کو. یہ بھی اس میں شامل تھا. تو چلتے آگے گئے تو پھر آ گیا یہ یعنی پاکستان کا قیام 1947. 1947. اور اس میں ایک اختلافی بات ہے کہ جیسے ہمارے کتابوں میں درج ہے یا ریاست کا جو ورژن ہے جی. کہ ادھر ریفرنڈم ہوا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. وہ بالکل کوئٹہ میں میونسپیلٹی کا اور اس طرح کی چیزیں، اس کے تو اس بعد کو جرگہ، یہ جو شاہی بلوچ جرگہ. ہاں جو حلقے ہیں یا کانفرنس ہیں وہ نہیں مانتے اس کو، ٹھیک. کیونکہ وہ ایک محدود تھا، ٹھیک. اور اس میں شاہی جرگے کے ممبران اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے اراکین جو تھی جی. یہ ووٹ دینے کے اہل تھی. تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی عوامی ریفرنڈم نہیں تھا اور اس کو مینج کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پاکستان کے حق میں یعنی ووٹ دیا، اور ان ووٹ دینے والوں میں اس وقت جو مری ٹرائب کا سربراہ تھا اور نواب اکبر بگٹی بالکل ینگ تھے، جی. تو یہ بھی شامل تھے. بالکل ٹھیک. اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ کیوں ووٹ دیا، تو انہوں نے کہا کہ تھرڈ آپشن نہیں تھا. تو سوال یہ تھا کہ بھی آپ پاکستان میں شامل ہوں گے یا انڈیا میں. اب انڈیا میں تو آؤٹ آف کوشچن تھا، اور آزادی کا اس میں کوشچن ہی نہیں رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو اس لیے ہم نے پاکستان کا انتخاب کیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ ہو گیا وہ ریفرنڈم. بالکل ٹھیک. اچھا، پھر آپ کو یہ بڑی لمبی تاریخ ہے ہاں. کہ جو اچھا، یہ کیا تھا تعلق کہ لسبیلا، خاران، مکران نے تو وہ میں اس پر آتا ہوں. جی الحاق کر لیا. وہ یہ تھا کہ 1933 میں احمد یار خان جو ہے خان کلات ہوئے. جی. ٹھیک. تو انہوں نے فوری طور پر یہ بمبئی گئے اور انہوں نے وہاں تحقیق شروع کی کہ کون سا ایسا لائر ہے جو کلات اسٹیٹ کا یہ کیس یہ انگلینڈ میں پیش کرے اور دارالعوام میں جو پیش کرے وہاں یا اور جگہوں پر پیش کرے. تو ان کو تجویز دیا گیا کہ محمد علی جناح اس کے لیے موزوں آدمی ہے. ٹھیک. تو انہوں نے ان کو وکیل کر دیا اپنا، ایم اے جناح کو. ٹھیک. تو انہوں نے
بلوچستان کو اسٹڈی کرتے ہوئے وہ بہت باریکیوں تک پہنچ گئے. اچھا اچھا اچھا, جی ہاں, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیونکہ انہوں نے تو کیس لڑنا تھا, اور کئی دفعہ انہوں نے واسرائے میں کہ ہاں بھی اپنی پریزنٹیشن دی, اور ادھر انگلینڈ میں بھی دی, لنڈن میں. تو پھر ہوا یہ کہ 47 میں پاکستان بن گیا 14 اگست کو. 15 اگست کو اب پتہ نہیں ان سے غلطی ہوئی یا جو بھی ہوا, ایک ٹریٹی ہوئی, اسٹینڈ اسٹل ٹریٹی, اچھا, جس میں ریاست پاکستان نے کلات ریاست کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لیا. اچھا, ہاں, تو یہ کس دن کا واقعہ, تاریخ کا؟ یہ 15 اگست کا. 15 اگست. ہاں, 14 کو پاکستان بن گیا. ٹھیک. اگلے دن نے کہا بھی کلات ایک آزاد ملک ہے. اچھا, پھر ہوا تو 1-2 مہینے کے بعد, یعنی 48 میں, ٹھیک, تو محمد علی جناح نے خان صاحب سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کا مفاد اس میں ہے کہ آپ کھل میں آ جائیں. ٹھیک. ہاں, کیونکہ جو حالات آگے بننے والے ہیں جیو پولیٹیکل, آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے, تو آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں. اچھا, اب یہ تو نہیں پتا کہ خان صاحب نے کیا کہا تھا, لیکن خان صاحب نے مجھے کہا تھا اس وقت اپنے انٹرویو میں, جب میں جنگ میں تھا اور وہ گورنر تھے. اچھا اچھا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. 73 میں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو اپنا نقطہ نظر ان کو پیش کرتا تھا کہ بھی آپ تو ہمارے وکیل ہیں, اب تو آپ پاکستان کی ہو گئے گورنر جنرل, تو لہٰذا آپ میرا وہ نقطہ نظر مانیں. ٹھیک. اور وہ بولتے ہیں کہ ریاست کے لوگ کہ خان صاحب ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے, وہ کلیئر کوئی بات نہیں کر رہے تھے. ٹھیک. تاہم اس دوران انہوں نے اپنی پارلیمنٹ بنائی, ٹھیک, اور اس کو 2 ایوان بنائے, اور اس میں یہ قرارداد منظور کروائی ٹھیک, کہ ہم الحاق نہیں کریں گے پاکستان کے ساتھ. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. یہ کلات نیشنل پارٹی کی طرف سے آ گئی قرارداد. جی ہاں, جی ہاں. اچھا, وہ قرارداد منظور ہو گئی. ٹھیک. تو اس سے ظاہر ہوتا کہ جب اس نے اپنی پارلیمنٹ بنائی تو وہ شامل ہونا نہیں چاہتے تھے, تاہم وہ دباؤ اس پر تھا. پر آخر کار یہ طے ہوا کہ فروری میں جناح صاحب آئیں گے سبی دربار میں. ٹھیک. اور خان صاحب اس سے ملاقات کریں گے. وہ میرے خیال میں فروری تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. بہرحال وہ پھر آئے, اور خان صاحب اپنا ان کا یہ جو ریاست کلات کا گرمائی نہ سرمائی ہیڈ کوارٹر ڈاڈر تھا. ٹھیک, جو مہر گڑھ والا آگے سبی برٹش بلوچستان میں تھا نا. جی جی بالکل بالکل. ہاں, ڈھاڑر میں یہ وہاں تھے. اچھا اچھا. اور انہوں نے ملاقات کے لیے حامی بھی بری تھی. ٹھیک. لیکن جب وہ آئے تو پھر یہ ملاقات کے لیے گئے نہیں. اچھا, ٹھیک ٹھیک. خان آپ کلات گئے نہیں ملاقات کے لیے. ٹھیک. تو فوری طور پر ویسے سبی میوزیم میں ایک تصویر پڑی ہوئی ہے جس میں نواب جوگیزئی ہے, خان آف کلات ہے, قائد اعظم مشاورت کے انداز میں بیٹھے ہوئے. ہاں, وہ تو ہے, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو یہ خان تو اس کے کلائنٹ تھے, وہ ایک بیرسٹر تھے. ٹھیک ہے نا. ہاں, البتہ مسلم لیگ وہاں ریاست کلات میں نہیں تھی. ٹھیک. ہاں, کیونکہ وہ برٹش کا قانون تھا ٹھیک. کہ آپ جو انڈیا کی ریاستیں ہیں وہاں پولیٹیکل پارٹیاں قائم نہیں کریں گی. ٹھیک. تو وہ برٹش بلوچستان میں تھی. تو کلات کا سٹیٹس کیا پرنسلی اسٹیٹ کا تھا یا اس کا؟ نہیں, جب انگریز آئے نا, انگریز آئے تو وہ پرنسلی اسٹیٹ ہو گیا. ٹھیک. نہیں تو پہلے تو وہ ظاہر ہے کہ کلات 1666 میں اس ریاست کی بنیاد پڑی. کب؟ 1666 میں. اور انگریزوں کے آنے میں 1873 تک تو وہ جیسے بھی تھا اس زمانے میں وہ ایک خود مختار ملک تھا. ٹھیک. اور اس وقت وہ بہت بڑا ملک تھا. ٹھیک. ہاں, کیونکہ وہ جو ہے ڈی آئی خان سے شروع ہوتا تھا, وہ آبنائے ہرمز تک تھا. آبنائے ہرمز تک. اچھا. ہاں, وہ تو تھیوری بھی ہے, وہ کہتے ہیں کرد بھی ہمارے بھائی کزن نہیں ہے بلکہ کرد تو ان کا اور علاقہ ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ جو بلوچستان ہے اس کے بیچ میں اہواز ہے جو کردستان, بالکل. ہاں, وہ عربوں کا علاقہ ہے, اس کے بعد کردستان ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہاں, تو مطلب وہ تو کزن ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ جو ملک تھا یہ بالکل آخر میں بندر عباس تک تھا. بندر عباس تک. ٹھیک. صحیح ہے نا. ہاں, تو یہ بہت عرصے تک خود مختار رہا ہے. ٹھیک. صحیح ہے نا. کسی کا غلام نہیں رہا, کسی کا کالونی نہیں رہا. تاہم انگریز زوراور لوگ تھے تو انہوں نے اس کو دباؤ ڈالا. پھر اس نے افغانستان پر حملہ کرنا تھا تو یہ ایریا ان کو بالکل چاہیے تھا. ہاں, تو پھر یہ پرنسلی اسٹیٹ ہو گیا.
جیسے کہ باقی انڈیا میں سینکڑوں پرنسلی اسٹیٹ تھے، بالکل 5.5 اس کا درجہ گرا دیا اور اس کا فارن افیئرز بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ایک حصہ بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا اور ایک پولیٹیکل ایجنٹ کلات میں بٹھاتے تھے اور اس کا فارن افیئرز کو بھی کنٹرول کرتے تھے. ٹھیک 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 ہے نا. تو وہ ریاست ڈکلائن پر چلی گئی ٹھیک. اور بالآخر پھر جو ہے وہ جو میں بات کر رہا تھا، تو جب اس نے ملاقات سے انکار کیا یا معذوری ظاہر کی ٹھیک تو پھر جناح کا لیٹر آیا اس کو جو ہسٹری کا حصہ ہے ٹھیک کہ اب آپ کے مسئلے سے انٹیریئر ہمارا جو ہے وہ نمٹے گا. اچھا ٹھیک. تو وہ جو داخلہ نمٹ رہا ہے تو ابھی تک اس وقت سے، ٹھیک. اور پھر جو ہے وہ 27 کو تو الحاق ہو گیا اور اس پر بھی اختلافات ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے وہ دستخط کی ہے اور خان صاحب نے خود بھی بولا تھا کہ میں نے تو نہیں کی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے کئی بار یہ کہا ہے کہ اگر یہ کوئی ڈاکومنٹ ہے تو ہمارے پاس محفوظ ہے تو وہ دکھانا چاہیے ان کو کہ بھی وہ خان آف کلات نے جو ہے نا وہ سائن کیے ہیں اور الحاق ہو گیا ہے. تو اس الحاق سے اختلافات ہوئے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اور کافی لوگوں نے اس سے اختلاف کیا اور یعنی ایک سلسلہ نیا شروع ہو گیا. بالکل ٹھیک. یعنی ناچاکی ایک پڑ گئی بالکل ٹھیک. ریاست پاکستان اور بلوچستان کے لوگوں کے درمیان. بالکل. اور بلوچستان میں 2 کیمپ بن گئے، جو ایک الحاق کے حق میں اور ایک اس کے خلاف، یا سارے خلاف سیاسی طور نہیں سارے تو نہیں کہہ سکتے. اچھا ٹھیک. کیونکہ ایک کافی بڑا طبقہ جو تھا وہ ظاہر ہے اس کے فیور میں بھی تھا. ٹھیک. ہاں کیونکہ جرگا ہوا تھا میونسپل کمیٹی کے، کوئٹہ کے لوگ بھی اس میں شامل تھے اور لسبیلا بھی، مکران اور ان میں یہ خاران. یہ جو میرے خیال میں لسبیلے تو ایک ریاست تھا جی ٹھیک. لیکن خاران اور لسبیلے ریاست نہیں تھی. اچھا یہ نہیں تھے. اور یہ مکران جو ہے وہ ایک صوبہ تھا کلات اسٹیٹ کا. ٹھیک. ہاں اچھا اچھا اچھا. لیکن انہوں نے ریاست نے آخر میں اس کو بھی ریاست ڈکلیئر کیا اور اس کا ایک والی مقرر کر کے اس سے بھی الحاق نامے پر دستخط دیے. ٹھیک ٹھیک. اور لسبیلے کی ریاست نے تو پہلے کر دیا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور یہی خاران میں ہوا کہ وہ بھی اس کا کوئی صوبہ تھا اور اس کو ڈکلیئر کر کے ریاست اس کو بھی کر لیا، خاران اور مکران. ہاں مکران اور لسبیلے 3 ریاستیں ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگی. پھر یہ جو نیشنل کلات نیشنل پارٹی آگے پاکستان بننے کے بعد اس کا کیا ہوا؟ ہاں اس کے بعد جناب والا جو ہے کافی عرصے بعد یہ پھر باچا خان کی جماعت تھی. جی خان عبدالغفار خان کی. یعنی وہ خدائی خدمتگار بہن ہو گیا تھا اور نیب بن گئی تھی. ہاں پھر وہ نیب بنی اور نیب جو ہے کئی کانفرنس جماعتوں نے مل کر بنائی. اس میں جی ایم سید بھی شامل تھے. ٹھیک. اور اس میں پھر باشانی بھی آئے تھے. ہاں عبدالحمید خان باشانی جی 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 جس کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا. تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ میں عوامی لیگ سے آیا ہوں تو اس پارٹی میں عوامی کا اضافہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی. عوامی نیشنل پارٹی. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. اور پنجاب میں جو ہے میاں صاحب نے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. میاں افتخار الدین تھے. اور ادھر شہزادہ کریم کی ایک پارٹی تھی ادھر. جی جی بالکل. اور سمد خان کی پارٹی بھی تھی. جی. اور جی ایم سید کی پارٹی بھی تھی. یہ تمام لوگوں نے مل کر نیب یعنی بنایا. اس دور کی پونم تھی. ہاں مطلب وہ بڑے لوگ تھے. بالکل. ہاں ان سے مطلب ان کا ایک اسٹیچر تھا، بالکل اسٹرگل تھی اور کئی برس کی قید بند تھی، انگریزوں کے خلاف جدوجہد تھی. تو وہ نیشنل عوامی پارٹی بن گئی اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر وہ تقسیم ہو گئی. ٹھیک. جب ایوب خان نے چائنا کا دورہ کیا ہاں تو پھر باشانی نے کہا کہ میں ماؤسٹ ہوں. اب چونکہ چین سے تعلقات انہوں نے ٹھیک کر لیے ہیں تو میں اب جو ہے اب میں ریاست کے ساتھ میں ریاست کے ساتھ ہوں. تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی کہ نیشنل عوامی پارٹی باشانی. جب وہ چھوڑ گئے تو پھر ادھر سوال پیدا ہوا کہ کس کو صدر بنایا جائے. تو انہوں نے پھر باچا خان کے فرزند خان عبدالولی خان کو جی ٹھیک اس کا بنایا صدر. ٹھیک. تو وہ نیشنل عوامی پارٹی چلتی رہی جو ایک پروگریسو اور سیکولر ٹھیک اور روشن خیال جماعت یہ کہتے تھے اس کو. وہ پھر 75 میں اس پر بین لگ گیا. لیکن درمیان میں الیکشن بھی تو الیکشن ہوئے 70 کے الیکشن ہوئے. اور وہ الیکشن کی ایک خاص بات تھی کہ وہ الیکشن مہم کے لیے 1 سال کی اجازت دی یحییٰ خان نے. ٹھیک. 1 سال کمپین کسی ملک میں نہیں ہوا.
لیگل فریم ورک آرڈر یہ وہ سارا، پھر 1 سال اس میں لگ گیا. ہاں اس میں لگ گیا. پھر وہ جو ہے عوامی لیگ وہاں تھی اور وہاں اس کی اتنی طاقت ہو گئی تھی کہ باشانی جو تھے وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے تھے. ٹھیک اس کا خیال تھا کہ واک اوور ملے ٹھیک. مجیب کو. ہاں 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 ٹھیک ہے نا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور یہاں بھٹو صاحب کی جماعت تھی ہوں جو ہے یعنی دعویٰ تھا کہ ایک سوشلسٹ پارٹی ہے، جی. مزدوروں کی کسانوں کی پارٹی ہے، جس کا کیریکٹر بدل گیا تھا بعد میں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی توقع نہیں تھی کوئی کہ یہ الیکشن جیتے بھٹو صاحب یہاں. اب اتنی میجورٹی لے جائیں گے. ہاں مثلا فیصل آباد میں مختار رانا کو کوئی نہیں جانتا تھا، یا ایون کوثر نیازی وہاں سے کھڑے تھے، اس کو کوئی ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا، اور خورشید میر کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے نا. راول پنڈی سے جو تھے. اور اسی طرح جو ہے جہلم سے جو لوگ تھے جی. اور اٹک سے تھے حاکمی خان، وہ الیکٹ ہونے کے بعد اس کا نام لوگوں نے سنا تھا. تو یعنی اس طرح تھا ایک عوامی رجحان کہ اگر ہم نے کمبینگ کو بھی کھڑا کیا تو وہ بھی جیت گیا. وہ بھی جیت گیا. تو یہ کامیابی ملی. اور پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایک صوبے میں دوسری بڑی جماعت کا کوئی بھی رکن نہیں ہے. صحیح ہے. بالکل ٹھیک. ایسٹ پاکستان میں یہاں کا کوئی رکن نہیں ہے، ہاں، اور ادھر کا ادھر کوئی ادھر کا کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا کہ یہ حکومت کس طرح بنے گی اور فلاں بنے گی. اور بھٹو صاحب نے اپنا ایک سٹانس بنا لیا اور اس نے کہا کہ جو ہے یہ پر 2 حکومتیں بنے گی. صحیح ہے نا. بالکل. انہوں نے کہا یہ 2 تو درہم والا جو نہیں، وہ تو بعد میں انہوں نے وہ تو استاد عباس اطہر وہ باسطر کی سرخی تھی. بالکل. وہ اس نے کہا نہیں تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم وہاں موجود تھے نا اس وقت. ٹھیک. اچھا. اس نے کہا بھی ایک ملک ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصے سے کوئی دوسری جماعت کا آدمی نہیں ہے، تو یہ کیسے پرماننٹ ہوگا؟ یا تو کوئی مخلوط حکومت بنے گی. ٹھیک ہے نا. یا قومی حکومت کسی نے اس طرح کوئی چیز بنے گی. ٹھیک ہے نا. اس کو عباس اطہر اس وقت جو ہے نا، اس وقت یحییٰ خان نے ہمارے تمام ترقی پسند صحافیوں کو نکال دیا تھا. ٹھیک. انہوں نے ایک اخبار بنایا تھا آزاد. جی بالکل. اچھا عباس اطہر صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے ایک نئی طرح شروع کی تھی مختصر سرخیوں کا. ٹھیک ہے نا. نظم کے بھی شاعر تھے اچھے، تو سرخی تو نکال ہی سکتے. اچھا تمام امور اس نے بڑی وضاحتیں کی، کوئی معنی نہیں. وہ سب لوگوں کو یقین تھا کہ بھٹو نے یہی نعرہ لگایا تھا. اچھا بالکل. صحیح ہے نا. اچھا اب یحییٰ خان بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ یحییٰ خان کو غلط رپورٹنگ کی گئی تھی، غلط بریفنگ کی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ وہاں میجارٹی سیٹیں عوامی لیگ نہیں جیتے گی، وہاں قیوم لیگ اور جماعت اسلامی جیتیں گے. اس وقت قیوم لیگ ہوتی تھی مسلم لیگ. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل. اچھا پھر جب الیکشن ہوا تو وہ 160 سیٹیں اس نے جیتی، اور 2 جو سیٹیں دی اس میں ایک راجہ تریدیو رائے جی جو چکما قبائل کے سردار تھے، اور ایک نور الامین جو پرو پاکستان. وہ پریزیڈنٹ بنے بعد میں جو. ہاں. تو یہ 2 جیتے تھے، تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو ادھر بھٹو صاحب کی بھی ایبسولوٹ میجارٹی تو نہیں تھی، 84 سیٹیں انہوں نے جیتی تھی 140 میں سے. 300 سیٹیں تھی. بالکل. ہاں کیونکہ بلوچستان اور وہاں تو پھر جو ہے نا. اچھا ویسے یہ وہاں پہ عوامی لیگ تھی ادھر نیب کی بلوچستان میں، اور یہ کہ صوبہ سرحد اس وقت کچھ سیٹیں تھیں، تو اس وقت بھی تو یہ اتحاد کر سکتی تھیں، تو میجورٹی نہیں بنی. نہیں، وہ کچھ لوگ جو تھے یحییٰ خان سازش کر رہے تھے. ٹھیک. ہاں. اچھا وہ یہ رکاوٹیں ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہے تھے. اور ادھر سے ایک نیب نے عوامی لیگ کی حمایت کی، اور نیب میں بھی میر غوث بخش بزنجو نے کھل کر حمایت کی، عبد الولی خان نے کھل کر حمایت نہیں کی. اچھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے اس کی وجہ تھی کہ وہ گرائن تھے یحییٰ خان اور وہ اچھا پشاور کے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو ان کے کوئی تعلقات تھے یا کچھ تھے، وہ ان کے انفلوئنس میں تھے. اور نواب اکبر بگٹی واحد لیڈر تھے جنہوں نے جا کر ڈھاکہ میں عوامی لیگ سے ایک معاہدہ کیا. اچھا. ہاں. انتخابی معاہدہ. انتخابی معاہدہ نہیں، حمایت کا معاہدہ. حمایت کا. اچھا ٹھیک. تو اس پر وہ نیب نے کہا کہ اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، جو ان کا اختلاف ہوا بعد میں. ٹھیک. پہلا نقطہ وہ تھا ٹھیک کہ اس نے شیخ مجیب کی حمایت کی، اور نیب نے کہا کہ یہ ہمارا نمائندہ نہیں، ہمارا تعلق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. جی ہاں. یہ تو یعنی 3 ڈویژنز ہو گئی، ایک ادھر ان کا ہو گیا، اور پھر ولی خان صاحب کا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے تھے کہ اس کو کرنے میں. ٹھیک ٹھیک. اچھا اچھا. تو یہ ہوا پھر. اور یحییٰ خان بھی چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو اور میں صدر رہوں،
اور پھر اس نے جو ہے نا آپ کو سب یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا, ہاں بالکل وہ تو ہو گیا. شیخ مجیب کو وزیر اعظم نامنیٹ کر دیا. ہاں ہماری دلچسپی ہے بلوچستان اسمبلی میں, ادھر کیا ہو رہا تھا؟ ادھر یہ ہوا کہ 70 میں پہلے عام الیکشن تھی, جیسے کہ پہلی اسمبلی تھی 1 یونٹ کے بعد, اور پہلی حکومت تھی. یہاں 20 سیٹیں تھیں. ٹھیک. یہاں نیب ایبسلوٹ میجارٹی حاصل نہیں کر سکی. ٹھیک. ٹھیک ہے نا, 20 سیٹوں میں 9 سیٹیں اس کو ملی. ٹھیک. اور 11 اور لوگ تھے مختلف. تو پھر اس کو حکومت سازی میں بڑی مشکل پیش آئی. پھر نواب اکبر بگٹی نے اپنے 2 آزاد اراکین ان کو دیے, تو ایک میجارٹی سے یہ بن سکے, پھر یہ بنی. اور بھٹو نے پھر ٹرانسفر پاور کیا ادھر, اور اس نے میر عثمت کو گورنر بنایا, عطا اللہ خان کو اس نے بنایا وزیر اعلیٰ, لیکن وہ تسلیم نہیں کرتے تھے اچھا ان لوگوں کو. ٹھیک, دل سے نہیں مانا تھا. دل سے نہیں مانا تھا, اور اس کا اختلاف تھا خان عبدالعلی خان سے شدید, اور نواب خیر بخش بھی شدید نفرت کرتے تھے بھٹو سے. اچھا اچھا اچھا. اور عطا اللہ خان بھی ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اور چونکہ یہ ایک علاقے کے لوگ ہیں نا, ولی خان کو چھوڑ کے جو سندھ بلوچستان ہے, یعنی کراچی میں ان سب لوگوں کا گھر تھے. ٹھیک. اور لاڑکانہ جہاں ہے وہ بلوچوں کا علاقہ ہے ویسے. ٹھیک ہے نا, تو یہ علاقائی اختلاف بھی تھا, یہ پرسنلٹی وہ تھا, کلیش بھی تھا. تو وہ پر تسلیم نہیں کیا. تو پھر ہوا کہ 9 مہینے ان کی حکومت ہوئی, اور بھٹو صاحب نے یہاں سازشیں کی, اور ان کو بھی کوئی تجربہ نہیں تھا کہ ان سازشوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. صحیح ہے نا. اس میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہے کہ پنجابی ٹیچرز کو نکال دیا اور باہر سے نہیں, اس میں عطا اللہ کا قصور نہیں تھا. اچھا. اس میں مصطفیٰ خان نے کہا کہ عطا اللہ اگر مرد کا بچہ ہے, جو پنجابی ٹیچر اور پولیس والے ہیں وہ واپس بھیجیں. اچھا. تو انہوں نے جذبات میں آ کر, کبھی پنجابی ٹیچر تو ادھر سے آئے تھے, پولیس والے تو ادھر ہی کے تھے نا, تو انہوں نے جذبات میں آ کر انہوں نے کہا یہ لو جی. اچھا. ہاں صحیح ہے نا. تو وہ اصل میں یعنی وہ ایک سازش تھی, وہ پیپلز پارٹی نے کی تھی ویسے, کیونکہ مصطفیٰ خان نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا, کہتا ہے ان کو تو ٹریفک کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا. تو پھر واقعی ایسا ہوا. پھر جو یہ پختون ایسف, پختون زلمے 2 تنظیمیں تھیں ان کی, یہ ٹریفک کنٹرول کرتے تھے. اچھا. ہاں اس وقت تو شہر بھی چھوٹا تھا, اس میں تو لیکن یہ سگنل بننا تو تھے, وہ عملہ نہیں تھا. تو استاد نکال دیے, اس کی جگہ پہ کون سے استاد لے کے, بلوچ جو نہیں, اس کی بعد تو لوکل لوگ, اور میرے خیال میں کے پی کے سے بھی کچھ. ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اس طرح کی بھی بات ہوتی ہے کہ وہ سارے روس سے پڑھ کے آئے ہوئے سارے استاد بھرتی کر لیے. نہیں, ایسا نہیں تھا. نہیں, روس اس وقت یہ لوگ گئے جب عطا اللہ کی حکومت برطرف ہوئی, ایک انسرجنسی شروع ہوئی. بالکل, وہ تو اس میں کئی لوگ وہ ماسکو بھی چلے گئے تھے نوجوان. ٹھیک. ہاں. اچھا, اس سے پہلے نہیں تھا. نہیں, اس سے پہلے کہتے ہیں بڑے اسکالرشپ رشیا نے دیے تھے, سوویت یونین نے, اور پڑھ کے آئے. نہیں, ویسے وہ روٹین میں ان کو دیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ریئیکشنری تھے, یہ بڑی اہم بات ہے یہ تاریخ کے حوالے سے کہ یہ مصطفیٰ کھر نے چیلنج کیا. ہاں جی. اور جان بوجھ کے کیا, پوری اس کا گیم عطا اللہ کو اشتعال میں لانے کے لیے, کیونکہ اور وہ جذباتی ہو گئے. بالکل. اور دوسری طرف تو یہاں بلوچستان اسمبلی بھی وہ یونیورسٹی بنائی, تو کرار صاحب کو ادھر لے کے آئے. نہیں, وہ کرار صاحب کی اور میر عثمت کی پرسنل دوستی تھی. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ جو یونیورسٹی کے پہلے ٹیچرز کہاں سے آئے تھے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ باہر سے ہی آئے ہوں گے. ہاں, باہر سے آئے. کچھ لوکل اگر دستیاب تھے تو انہوں نے رکھا, اور انہوں نے وہ میرٹ پر بھرتی کیے. اور میر صاحب نے یہی کہا کہ بھی میں نے سوچا تو میرٹ پر پروفیسر کرار حسین آتے تھے. ہاں, کیونکہ پر اس وقت جو ہے نا, وہ شاید ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو. جی, وہ اب ضرور بتائیں ہمارے. وہ سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے اردو زبان کے نقاد تھے. جی. ٹھیک ہے نا. اور غالب شناسی ان کا مضمون تھا. صحیح ہے نا. جو ہم ان سے سنتے تھے غالب کا کلام, اس کی تشریح سنتے تھے کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. غالب صلاح الدین صاحب کے داماد, وہ سسر. ہاں, ٹھیک ہے نا. اور بہت ہی وہ علم دوست اور عالم شخصیت تھے. جی. میر صاحب نے کہا کہ میں نے میرٹ پر ان کو کیا. ٹھیک. یونیورسٹی, یہ تو جیولوجیکل سروے پاکستان کی بلڈنگ تھی. ٹھیک. یہ جو ہے, اچھا, جو ابھی یہاں پہ سریاب. ہاں, تو اس کو اچانک انہوں نے یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا. بہت چھوٹی سی عمارت تھی, اب تو بہت وسیع ہو گئی ہے. جی. اور کرار صاحب کو, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عطا اللہ کی جب حکومت تھی
تو نائب بلوچستان کا صدر لکھنؤ کے ایک اردو اسپیکنگ تھے، امتیاز حسین حنفی، اچھا 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 اچھا، ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے نا. اور ان کا سینیٹر ایک تھا، وہ پنجابی تھا، اس کا نام تھا زمرد حسین، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ٹھیک. ہاں، تو بتا یہ اس طرح پروپیگنڈا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ان نے کوئی نفرتوں سے اس وجہ سے کیا، ٹھیک ہے نا. اور وہ ہمیشہ بولتے تھے کہ میں اپنے پریزیڈنٹ کا پابند ہوں، ٹھیک. جو کہ ایک اردو اسپیکنگ تھی. اچھا زبردست. اچھا یہ تاریخ نہیں ہوتا تھی یہ. چلے نیب کی حکومت ختم ہو گئی، وہ حیدرآباد سازش کیس ذرا نہیں وہ بعد کی بات ہے، میں بتاؤں آپ کو نا. اچھا بس اس کو ذرا. اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے 15 فروری 1973 کو گورنر رول لگا دیا، ٹھیک. اور انہوں نے نواب اکبر خان اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ایران کی وہ آئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے کہ اشرف پہلوی اشرف پہلوی نہیں، ایران کو یہ خدشہ تھا، ایران کو یہ خدشہ تھا کہ ان کی حکومت آئی ہے جو ایک کمپرسٹ حکومت ہے، تو بلوچ اپرائزنگ ہوگی ایران میں، جو وہاں کے بلوچستان میں، تو اس لیے وہ شاہ ایران کا ایک دباؤ رہتا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور پھر اس نے ادھر ان کو اسلحہ بھی دیا، ان کو ہیلی کاپٹر بھی دیے. تو پھر بھٹو صاحب نے اس کو بہت بارہا یقین دہانی کرائی کہ وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پھر شاہ کی ہمشیرہ کو یہاں بلایا، ٹھیک. جب عطا اللہ وزیر اعلیٰ تھی. ٹھیک. اور یہ جو میونسپلٹی کی یہ جو جگہ ہے یہاں، جی جی جی. یہاں ایک جلسہ ہوا. اچھا اچھا اچھا. ایک طرف غوث پش بزن جو بیٹھے تھے، ایک طرف بھٹو صاحب، ایک طرف وہ عطا اللہ خان. اور وہاں بھٹو صاحب نے حسب منشا ڈرامہ کیا، اگر کوئی بھی یہاں ایران کے خلاف وہ ہاتھ کھڑا کرے میں چھوڑ دوں گا اقتدار. تو وہ کسی نے کیا نہیں. اچھا ٹھیک. لیکن انہوں نے یہ رسک لیا تھا. ہاں ہاں. تو وہ یقین دہانی، وہ اس وقت شاہ ایران مڈل ایسٹ کا جو ہے نا وہ تانے دار تھا، بالکل. اور امریکہ کا نمائندہ تھا، اس کا بڑا انفلوئنس تھا، ٹھیک ہے نا. تو بھٹو صاحب بھی اس انفلوئنس میں تھے، تو اس لیے وہ یقین دہانیاں اس کو کراتے تھے، سمجھ گئے نا. ٹھیک 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 ٹھیک. تو اس کی یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا یہ نیب کی حکومت ختم ہونے میں. ختم ہونے کے فوراً بعد، یعنی اگر 15 فروری کو ختم ہو گئی تو آپ سمجھو کہ 18-20 فروری کوئی کو. پٹاخہ بھی تو چلا تھا اس کانفرنس سے پہلے، بھٹو صاحب اور اشرف. نہیں وہ ادھر نہیں چلا تھا. اچھا. وہ آگے ہاکی اسٹیڈیم، اسی روڈ پر ہاکی اسٹیڈیم میں بھٹو صاحب جلسہ سے خطاب کر رہے تھے. تو ایک آدمی نے ہینڈ گرینیڈ نکالا، لیکن وہ اس کا پن پہلے نکلا. ٹھیک ٹھیک. تو وہ پہلے وہ مر گیا. اسی کے نام پر مسجد بریگیڈ ہے. ٹھیک. وہ مسجد لانگو تھا جی اس کا نام. ٹھیک. تو وہ ادھر تھا. اور وہ بھٹو بڑا دلیر آدمی تو تھا. 2-3 دھماکے ہوئے تو وہ مسخرہ کرتے تھے کہ یہ خیر بخش مری ٹس ہو گیا، عطا اللہ ٹس ہو گیا. تو وہ دھماکوں پر یہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھی ایسے تبصرے کرتے تھے. اچھا. ہاں وہی ہے نا. تو عمران خان میں کوئی اور فرق کوئی نہیں؟ اس کا بہت بڑا اسٹیچر تھا. اچھا بالکل ٹھیک. اس کا علم، ادب ہاں اور تاریخ کا مطالعہ، اس کا جیو پولیٹیکل اسٹڈی، اس کا تو بہت بڑا اسٹیچر تھا. عمران خان کا تو صرف اس میں یہ جو فن تقریر اور دوسروں کو لتاڑ، وہ اس نے میرے خیال میں اس کے ویڈیوز دیکھی ہوگی عمران خان نے، اور شہباز شریف نے بھی دیکھی ہے. وہ جو مائک توڑتا ہے بالکل. اچھا وہ تو نیچرل کرتا تھا، یہ جعلی طریقے سے کرتے ہیں. میرے خیال میں عمران خان نے بھی کچھ کیا ہوگا. بالکل بالکل. جو اس کا یہ یعنی وہ اصغر خان بولتا تھا آلو خان بھٹو، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح لوگوں کے نام رکھتا تھا. یہ بھی ایسے کرتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی اس نے ویڈیوز دیکھی وہ ہوگی. بالکل. اچھا پھر یہ ہوا کہ وہ انسرجنسی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا. لوگ پہاڑوں پر گئے، اور ہمارے ویسٹرن بلوچستان میں اور ایسٹرن بلوچستان میں. ہاں تو پھر عطا اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سیاسی جلسے کرے گا. اچھا میں اس وقت راول پنڈی میں تھا، اور ہم چونکہ ظاہر حکومت کے قریب تھے، ٹھیک ہے نا، صحافت کے علاوہ یعنی. ٹھیک. بھٹو صاحب سے ہم لوگوں کے ذاتی تعلقات تھے، تو ہمارا آنا جانا تھا. ہمارے سارے ادھر بے شمار لوگ وزیر اعظم ہاؤس تھے، ہمارے کلیگ. ٹھیک. تو ہم ادھر رہتے تھے اکثر، جو وزیر اعظم ہاؤس اس وقت ہوتا تھا. تو بھٹو کی شدید مخالف تھے چودھری ظہور الہی. اچھا. لیکن وہ میرے ذاتی دوست تھے. اچھا ظہور الہی پرسنل. ٹھیک 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 ٹھیک. تو اس نے مجھے کہا کہ میں گجرات میں جلسہ کروا رہا ہوں عطا اللہ خان کا، یار بلوچستان کا کوئی آدمی نہیں ہے، آپ اس کو کمپنی دیں گے، اس کے ساتھ آئیں گے. میں نے کہا یار وہ تو مجھے مارے گا، میں ویسے آؤں گا کور کرنے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. میں نے کہا بھی وہ تو مجھے پسند نہیں کرتے اس وقت کی سیاست کے حساب سے.
تو پھر وہ اس نے پہلا جلسہ کرایا گجرات میں، ٹھیک، اور بہت لوگ تھے، اور وہ ایک بڑا تاریخی جلسہ تھا، اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ عطا اللہ سے بڑا خطیب نہیں تھا کوئی ٹھیک، پاکستان میں. اچھا ٹھیک، ہاں، تو اس نے اپنی تقریر کا آغاز اس طرح کیا کہ اہل گجرات، میں آپ سے وفا کی کوئی امید لے کر نہیں آیا ہوں، کیونکہ یہاں کے تو گڑھے بھی بے وفا ہوتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ گڑھے کیا؟ سونی کا گڑھا. ہاں گھڑے، اچھا وہ گھڑے، بالکل ٹھیک، اب ہاں گھڑے، آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں ہاں بالکل، اس نے آغاز یہیں سے کیا، ہاں، ٹھیک ہے نا. اور اس نے آخر میں ایک اعلان کیا، اگر خدا نخواستہ اس پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا تو ہم بلوچستان کا نام پاکستان رکھ دیں گے. اچھا ٹھیک، یہ عطا اللہ نے کہا، جس کو میں نے رپورٹ کیا جنگ راولپنڈی میں. اچھا، صحیح ہے نا؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے. صحیح ہے نا؟ اچھا، پھر جناب بھٹو نے دیکھا یار یہ تو اس کے جلسے میں وہ اندازہ اس وقت لوگ بتا رہے تھے کہ 60,000 سے 1 لاکھ تک لوگ تھے، اور اس کے خلاف اتنے لوگ جمع ہونا تو یہ یعنی بہت بڑی بات تھی. تو پھر بھٹو صاحب نے گرفتار کر لیا عطا اللہ اور خیر بخش کو، ٹھیک، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پر آپ کو پتا ہے کہ وہ 75 میں وہ حیات شیرفاؤ جی، پشاور یونیورسٹی کے دھماکے میں، ہو گئے، تو پھر اس وقت بین کر دیا. ٹھیک، اچھا، بین کرنے کے بعد اس کو غدار ڈکلیئر کیا نیب کو، اور پھر اس نے حیدرآباد سازش کیس بنایا، اور کیس چلا وہاں پر حیدرآباد جیل میں، اور تمام لوگ وہاں مجتمع تھے، بلوچ پشتون دونوں نیب کے لوگ، اور بی ایس او اور پختون ایس ایف کے لوگ بھی شامل تھے، جن میں افرا صاحب کھٹک بھی تھا. جی جی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل، ہاں، تو وہ پھر کیس چلا، اور وہ اختتام پذیر اس طرح ہوا کہ مارشل لا لگ گیا، اور 5 جولائی کو مارشل لا لگا، اور 8 جولائی کو وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا وہ حیدرآباد سازش کیس کو اس نے، ٹھیک، اور پھر باعزت ان کو بری کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے ضیاء کے دور میں کیسے کمپریس سیاست چلی؟ اچھا، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے مری صاحب تو چلے گئے ادھر، نہیں سنیے نا، یہ بات ایک طرح سے صحیح ہے کہ کمپریسڈ، لیکن میں ذاتی طور پر ان لوگوں کو کمپریس نہیں مانتا ہوں. اچھا ٹھیک، اس کی کیا وجہ؟ بتاتا ہوں نا. ٹھیک، یعنی خیر بخش اور عطا اللہ اور وہ غوث بخش تو ایک طرح سے تھے، ٹھیک، انہوں نے بلوچستان کا کیس بھی پیش کیا تھا، بلوچ قوم کی بات بھی کی تھی. بعد کے ادوار میں ان کی باقیات کو میں کمپریس نہیں سمجھتا ہوں. بالکل، یہ عبدالحی بلوچ، حاصل بزنجو، ڈاکٹر مالک، اختر مینگل، ہاں، سب جو بھی ہاں ہاں. میرے خیال میں وہ کمپریس نہیں ہے. اچھا ٹھیک، ہاں، بہرحال وہ پھر یہ ہوا کہ یہ جب رہا ہوئے، عطا اللہ وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے ضیاء الحق نے دل کے علاج کے لیے اسٹیٹس بھیجا تھا امریکہ. ٹھیک، اچھا اچھا، ہاں، پھر وہ ولی خان کو، غوث بخش بزنجو کو، اور نواب خیر بخش کو، ان کو جیل سے رہا کر دیا. ولی خان پشاور چلے گئے، اور یہ جو ہے 5 جنوری 78 کو یہ لوگ ٹرین کے ذریعے پہنچے، ٹھیک، اور ریلوے اسٹیشن کوئٹہ میں تقسیم ہو گئے. اچھا ٹھیک 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 کیونکہ نواب خیر بخش اور بابو شیر و مری ایک طرف ہو گئے، ٹھیک، ٹھیک ہے نا، اور میر گل خان نصیر جو عطا اللہ کی نمائندگی کرتے تھے، ٹھیک، وہ اور کچھ لوگ جو ہے وہ مینگل ہاؤس میں گئے، یہ تو ادھر اپنے گھروں میں گئے، تو ادھر وہ ایک تقسیم تھی. اچھا اچھا، تو یہ ٹرائبل بیسس پہ تقسیم ہوئی؟ نہیں، سیاسی بنیاد پر. سیاسی بنیاد. تو مریض کا مینگلز کا آپس میں کیا اختلاف تھا؟ بزنجوز کا نہیں، بیزنجو تو ان میں ایک معتدل شخص تھے، جی، وہ ان کے ساتھ جیل بھی گئے ہاں، اور آخر تک رہے، لیکن وہ ہمیشہ بولتے تھے کہ سیاست میں ڈائلاگ ہونا چاہیے. وہ تو ان کی کتاب میں بھی، اس میں وائلنس نہیں ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، بندوق نہیں اٹھانا چاہیے. باقی نواب صاحب بولتے تھے کہ آرم اسٹرگل کے بغیر، عطا اللہ اور وہ دونوں یہی بولتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، تو پھر میر صاحب کا ظاہر ہے وہ اختلاف ہو گیا، تو میر صاحب اور گل خان نصری ایک طرف ہو گئے، بابو شیر اور خیر بخش ایک طرف ہو گئے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد نواب صاحب جو ہے وہ چلے گئے پیرس، ٹھیک، ایگزائل میں، اور سردار صاحب نہیں، اس بیچ میں ان کے ضیاء الحق سے مذاکرات ہوئے. ٹھیک، اب وہ بتائے، وہ بڑی اہم، وہ مارچ میں یا فروری کے اینڈ میں جو سبی دربار ہوتا تھا، جی، اس میں ضیاء الحق آئے، تو پھر یہ تینوں لیڈر اس سے ملاقات کے لیے آئے. تو
وہ مذاکرات جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے. اچھا ٹھیک. پھر ایک اور دور چلا ہوں جو ہے گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ٹھیک. اگست میں. ٹھیک. تو اس میں بھی غوث بخش بھی جو سردار عطا اللہ اور نواب خیربخش گئے. ہوں اور پھر وہاں ایسے لگتا تھا کہ عطا اللہ نہیں غوث بخش اور خیربخش کے درمیان زیادہ اختلافات تھے. اچھا ٹھیک. ہاں ہوں کہ جب میڈیا ٹیم ہوں جب خیربخش کی طرف گئی ہوں تو اس نے کہا کہ میں نے بات کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے. ہوں جب وہ میری غوث بخش کی طرف گئے اس نے کہا میں نے بھی کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے. اچھا. تو یہ ایک اختلاف ظاہر ہو گیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پھر عطا اللہ نے کہا کہ میری طرف آئیں. ہوں تو اس نے کہا ابھی 1 گھنٹہ ہماری ملاقات ہوئی. ہوں کوک کا ایک ہم نے پیا, ہوں ایک ضیاء الحق نے پیا. اس نے حال احوال پوچھا, ہم نے بھی حال احوال پوچھا, اٹھ کر آ گئے. اچھا مطلب کوئی کامیاب نہیں ہو سکے ٹھیک. مذاکرات. اچھا 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 اب بعد میں پھر وہ جو گورنر رحمت الدین خان تھا جو سمدھی تھا ضیاء الحق کا, ٹھیک. اچھا ٹھیک. اس نے کہا بھائی ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو انسرجنسی ہوئی, جو ہمارے لوگ مارے گئے یا ان کو نقصانات ہوئے, وہ کمپنسیشن دیا جائے. ٹھیک. تو اس نے کہا جی گورنمنٹ نے ایگری کیا کہ دیں گے کمپنسیشن. دیں گے, لیکن گورنمنٹ نے کہا کہ وہ ہم آپ کے ذریعے نہیں دیں گے, وہ ہم لسٹ بنائیں گے, ٹھیک ہے. ہم ان کو ڈھونڈیں گے اور ہم خود تقسیم کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس پر اختلاف ہو گیا ہمارا, اچھا اچھا اچھا. جس کے بعد وہ لوگ باہر چلے گئے. ہوں اچھا پھر یہ ایک نواب خیربخش وہاں سے پیرس سے گئے کابل. اچھا ٹھیک. ہاں, اور سردار صاحب وہیں رہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ہوں تو پھر خیربخش وہ ہے جب کابل فال ہوا وہ پھر واپس آئے. تو یہ تو وہ پیرس سے گئے کابل, اور باقی پھر ان کے جو دوست احباب وہ بھی ادھر اکٹھے ہوتے چلے گئے. نہیں, خیربخش ادھر اکٹھے ہو گئے. باقی میر صاحب نے اپنی سیاست جاری رکھی وہ نیشنل پارٹی کی. جی بالکل, ادھر وہ جاری رہا. ہاں, وہ اور میر گل خان ٹھیک. وہ اکٹھے تھے اور وہ اپنا کر رہے تھے جو ہے. جی ہاں. تو یہ پھر آگے ڈیوائیڈ بہت زیادہ 90s کے اندر اس پوری جو بزنجو صاحب کی پارٹی میں بھی, پھر مینگل صاحب کی پارٹی بن گئی. ہاں, یہ اس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں ہوا 90s یہ میں کہ ضیاء پوسٹ ضیاء پیریڈ کیا تھا حکومت. وہ یہ ہوا کہ 88 میں الیکشن ہوئے اور اس میں یہ لوگ جو ہے وہ سارے اس کے میر غوث بخش کے خلاف تھے. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر خیربخش تو یہ کہتے تھے کہ یہ پرو پاکستان ہے, اور عطا اللہ بیچ میں تھے, اور پتہ نہیں چلتا تھا وہ پرو پاکستان ہے یا اینٹی پاکستان ہے, کیونکہ انہوں نے ایک فرنٹ بنایا تھا, سندھی بلوچ پشتون فرنٹ. ٹھیک. اور انہوں نے کہا بھی کوئی کنفیڈریشن کا نظام ہونا چاہیے, یہ فیڈرل سسٹم نہیں چل سکتا ہے. اس وقت ان کے یہ نظریات تھے. تو اگرچہ مکران میں ان کا اثر نہیں تھا, لیکن ایک تنظیم جو تھی بنی تھی اس وقت نوجوانوں کی, جس میں آئی بھی شامل تھا. ٹھیک ٹھیک. تو اس نے الیکشن میں حصہ لیا اور میر غوث بخش کو 2 جگہوں سے شکست ہوئی. اچھا. ہاں, تو اس سے بہت ہی زیادہ فرق پڑا سیاست پر, اور میر صاحب بھی دل برداشتہ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. پھر نال میں اپنی لائبریری میں بند ہو گئے کچھ عرصے کے. نہیں, وہ جاتے تھے کراچی جاتے تھے مستی خان لاج میں, ٹھیک ٹھیک. اور نال میں اور کئی جگہوں میں, لیکن اس طرح وہ سیاست میں نہیں رہے. پھر ٹھیک, دل برداشتہ ہو گئے سارے. وہ دل برداشتہ ہو گئے. اور نواب صاحب نے کابل میں جو ہے مریوں کو وہاں سب کا جلا وطن ہو جائیں, اور وہاں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتے, اور ہم نے بلوچستان کو آزاد کرنا ہے. تو پھر ادھر ان میں بھی اختلاف پیدا ہوا. ٹھیک. ہاں, وہ کیا اختلافات ہے؟ ادھر کا تو پتہ چل جاتا ہے, ادھر کے کم پتہ ہے. وہ ادھر یہ ہوا کہ جو بابو شیرو مری تھے, جی جنرل شیروف, جی. اس میں اور نواز صاحب میں اختلاف پیدا ہوا. اچھا. اچھا, اب کس بات پر ہوا یہ آج تک تو راز ہے. ان شیروں کے ساتھ میر ہزار خان رحمکانی بھی تھا, ٹھیک. جس پر بک بھی گورنمنٹ نے لکھوائی ہے کوئی, امیر ہزار کے اوپر بالکل وہ کوئی فرید نامی کیپٹن کیا نام, جس نے بھی لکھا ہے وہ اس نے لکھا, وہ بھی ایک گوریلا کمانڈر تھے پہلے. جی جی بالکل, ان کا تو بڑا نام ہے اس میں. تو یہ اور شیرو ان سے الگ ہو گئے. نواب صاحب وہیں رہے پھر, اور وہاں انہوں نے مرین کو یہی کہا کہ بھائی ہم نے گوریلا جنگ شروع کرنی ہے بلوچستان میں, اور دستے بھی بھیجے تھے. اور پھر فال آف وہ ہوا, کابل ہوا مجاہدین کے ہاتھوں. تو پھر یہ ان کو مجاہدین تھے, یہ کیا تھے جو بھی اس کو ہاں لٹیرے تھے جو بھی تھے. رشید دوستم نے ان کا گھیراؤ کیا تھا کابل میں. اچھا, تو یہ وہ تو کیا, پھر میاں صاحب ان کو لے آئے. لیکن یہ ان اختلافات کے بارے میں اور کیا, وہ جب پاکستان آ گئے تو شیروف جو ادھر ہی رہے, وہ بھی ساتھ آ گئے؟ نہیں, شیروف پھر کچھ عرصے کے بعد دلی گئے. اچھا, دلی گئے. ٹھیک. ہاں, پھر وہ بیمار پڑ گئے وہاں,
اور کوئی سیاست کرنے کے قابل نہیں تھے، تو دلی سے پھر کراچی آئے، ٹھیک اور ٹھیک ٹھیک. کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا اچھا، وہ یعنی کوئی اتنے ان کا انفلوئنس رہا نہیں ادھر کوئی زیادہ اس دور میں. اس دور میں نہیں رہا، پہلے تو ایک گوریلا کمانڈر تھے ایوب خان، بالکل بالکل وہ ہاں. تو مریض آگے، اب یہاں سے آگے سیاست کیسے چل رہی ہے؟ کیونکہ یہ ایک دم سے کانفرنس جماعتیں تقسیم نظر آتی ہیں، کئی رجحان نظر آ رہے ہیں ان ہاں وہ یہ ہے کہ نواب صاحب آ کر ادھر پھر خاموش بیٹھ گئے، خاموش نہیں تھے، وہ ایک اسٹڈی سرکل چلاتے تھے، ٹھیک. وہ تبلیغ کرتے تھے اپنے انداز میں۔ ٹھیک. تبلیغ کس چیز کی؟ علیحدگی؟ تبلیغ یہ ہے کہ بلوچوں کا اتحاد ہونا چاہیے، اور بلوچ جو ہے وہ اپنی آزادی کی جنگ کریں، اور اس طرح وہ تبلیغ کرتے تھے ان کو۔ اس کے بعد بی ایل اے وہاں سے انسپائرڈ ہو کے نکل آئی. نہیں بی ایل اے تو بہت بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسٹڈی سرکل میں تو بات تو چل رہی تھی اس وقت. کوئی بی ایل اے میلے کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، آزادی کی بات کرتے ہیں. ہاں وہی کہتے تھے کہ پہلا ہمارا ملک آزاد تھا، یہ تھا فلاں تھا، اس طرح۔ بزنجو صاحب دل برداشتہ ہو گئے، پھر ان کے بچے آ وہ گئے. تو 89 میں ان کا تو وہ ہو گیا۔ بالکل ہاں. ہاں پھر 90 میں وہ جو میر صاحب دونوں سیٹیں آ رہے تھے، ان کے دونوں بیٹے کامیاب ہو گئے، میر بیزن اور میر اصل خان۔ ٹھیک. تو پھر یہ نیشنل پارٹی چلتی رہی. مینگل صاحب کی پارٹی بھی الیکشن لڑتی رہی، وہ وزیر اعلیٰ بھی ہوئے. ہاں وہ جو 97 کا الیکشن تھا، اس میں اس نے کوئی 10 نشستیں حاصل کی تھی آؤٹ آف 40۔ پھر نواب بگٹی کی پارٹی سے مل کر وہ جمہوری وطن پارٹی حکومت بنائی۔ ٹھیک ہے. تو یہ اب 3 جماعتیں نمایاں رہیں 90s اس سے لے کے ابھی تک. وہ تو بگٹی صاحب کے ساتھ جمہوری وطن پارٹی تو تقریباً ختم ہو گئی، اب مینگل صاحب کی پارٹی ہے اور نیشنل پارٹی ہے. کیا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں نیشنلسٹ نہیں ہیں، کامپریس نہیں ہے؟ ہاں میں نے ان پر ہمیشہ اعتراض کیا ہے اپنے انٹرویوز میں اور ٹی وی ٹاک میں، تو میں نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کیریکٹر نہیں رکھتی، اچھا. اور یہ این جی اوز کی طرح کام کرتے ہیں۔ دونوں، مینگل صاحب کی بھی اور مالک صاحب کی بھی. ایک ڈگری کا فرق ہے، ٹھیک. ایک ڈگری کا فرق ہے، لیکن اختر مینگل نے بھی ایسی کوشش نہیں کی، نہ پارٹی کے ادارے بنائے، نہ ہوم ورک کیا، نہ بالکل. اچھا اسی طرح نیشنل پارٹی میں نہیں کیا، حالانکہ نیشنل پارٹی میں کافی پڑھے لکھے لوگ شامل تھے، اور پھر یہ کنفیوژن کا بھی شکار رہے کہ ہم حکومت کے ساتھ جائیں یا نہ جائیں، یہ حکومتوں میں شامل ہوتے رہے، پھر اختلاف کرتے رہے۔ اختر مینگل تو عمران خان کے بھی ساتھ شامل ہو گئے، اچھا پھر ڈاکٹر مالک تو وہ اس میں تھے، یعنی اصل خان تھے اس کے نواز شریف کے ساتھ تھے، تو یہ اس گم و گم میں رہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ٹھیک. تو اس لیے یہ اپنا وہ صحیح کیریکٹر جو بھی تھا یا کیریسٹک تھا وہ کھو گئے، ٹھیک. کھو دیا انہوں نے۔ تو ابھی تو لگتا ہے کہ مینگل صاحب نے جیکٹ پہن لی ہے، وہ جو ابھی ریزائن کیا، پھر آسما جہانگیر کانفرنس میں ان کی تقریر ہوئی، اس کے بعد تو جیکٹ پہنے ہوئے لگتا ہے پہاڑ پہ جانے کے لیے. نہیں پہاڑ پر نہیں جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے. دیکھو سپریم کورٹ میں پیشی ہوئی افتخار چودھری کے سامنے، اس نے پاکستان کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اس کے آئین کو ماننے کا اعلان کیا، اپنے 6 نکات اس کے سامنے پیش کیے، ہاں پاکستان کے سپریم کورٹ ہی آگے نا۔ لیکن ایک پر اور فنامنا پیدا ہو گیا اس کے بعد، یہ جو 97 کے الیکشن کے بعد پھر یہ جو ہے سیپریٹڈ تنظیمیں قائم ہوئی۔ یہ بالکل تھوڑا سا اس کے اوپر بریفلی ہمیں. یہ قائم ہوئی، اور پھر میرے خیال میں کہ اس طرح ہوا کہ پھر ان کی تحریک کا سافٹ شکل یا عوام کی پذیرائی کی شکل مہرنگ کی صورت میں آئی، بالکل یکجہتی کمیٹی کے، تو اس کے جلسوں میں ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے تھے، اور ان کو کوئی پذیرائی نہیں تھی، بالکل ختم ہو گیا، یعنی لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ بالکل بالکل. اچھا تو پھر یہ فنامنا چل رہا ہے ابھی گراؤنڈ پر۔ تو ابھی مالک صاحب تو لگتا ہے کہ وہ تو آئین کی ابھی مین سٹریم کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، مینگل صاحب ذرا ڈیفرنٹ ہے. جی ہاں. تو آپ مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں ان دونوں جماعتوں کا بھی اور قوم پرست سیاست کا بھی؟ دیکھو ان دونوں جماعتوں کا میں کوئی مستقبل نہیں دیکھتا ہوں، ٹھیک. اور قوم پرست جو ہے نا، اب ظاہر قوم پرستی بدل گئی ہے، اس کے معنی زاویے، ٹھیک بالکل وہ بدل گئے ہیں، اب قوم پرست وہ اور لوگ ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ جو پہاڑوں میں ہیں، ٹھیک. انہی کے فالوورز ہیں، انہی کی فالوئنگ ہے، چاہے صحیح ہے یا غلط ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ لحاظ تو بی وائی سی کو کہاں پہ رکھ رہے ہیں؟ وہ بھی تو ہے تو رائٹ کی تحریک، ہم کہتے ہیں حقوق کی تحریک ہے، انفورس ڈسپیرنسز کی ہے، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل کریکٹر تو ہے. وہ قوم پرست آپ کو لگتا ہے کیا؟ جی ہاں، وہ ہے اس میں. اگر بحیثیت تنظیم دیکھا جائے تو وہی قوم پرست ایک تنظیم کہلانے کے
حقدار ہے، لیکن وہ گورنمنٹ نے اس کو بھی مطلب کوئی اس زمرے میں شامل کیا ہے، بالکل، جو علیحدگی پسندوں کے زمرے میں. تو ان سے بات ہو سکتی ہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا ہے. کہ یا انگیج کرنا چاہیے ریاست کو، بی وائی سی کو، ان کو. دیکھیں جی، یہ تو ریاست کو لوگ بتائیں گے، میں تو ان کا نمائندہ نہیں ہوں. نہیں، آپ کو کیا آپ تجزیہ کار بھی وہ لوگ یہ بولتے ہیں، مسئلہ اگر یکجہتی کمیٹی ممکن ہے کہ اس سے کوئی مذاکرات ہو سکتے ہوں. باقی وہ لوگ جو پہاڑوں کے لیڈر ہیں وہ تو یہ بولتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات نہیں کریں گے، صرف انخلا پر مذاکرات کریں گے، وہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑے انتہاؤں پر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بی وائی سی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس سے جو مڈل گراؤنڈ پہ ہے، جو درمیان میں ہے، اور ریاست کو اس کے ساتھ انگیج کر لینا. نہیں تو ریاست نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ اور بی ایل اے میں فرق نہیں ہے. اب یہ تو ریاست کی بات ہے، لیکن میں تو ویسے ہم تو مطلب انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کے آئین سے ہٹ کر ہو، یا وائلنس کیا ہو، یا قانون ہاتھ میں لیا ہو، ایسا تو انہوں نے کیا نہیں. بالکل. اور وہ سارے ان کے مقدمے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ انہی عدالتوں کے اندر ہوں، یہیں سے انہی میں ہے نا. انہی میں ہے. انہوں نے تو وکیل رکھے، لڑ تو رہے. بالکل. ان کے وکیل کو بھی پکڑ لیا. ہاں، وہ سب کو پکڑ لیا. ہاں بالکل. تو بہت مزہ آیا ساجد صاحب آپ سے ملاقات کر کے، اور گفتگو کا، اور بڑی اہم قیمتی باتیں. اور میں چاہ رہا ہوں کہ جب میں کراچی آؤں تو پھر ایک یہ جو ہم نے الگ الگ آپ سے موضوع پہ بات کی ہے، ان پہ ذرا ڈیٹیل میں بات ہو، تاکہ مجھے بھی کچھ کلیئرٹی ہو، کچھ میرے بھی دیکھنے اور سننے والے. بہت شکریہ.